آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے بعد مدینہ شہر میں داخل ہوئے، اور یہ شہر کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پراؤڈ مومنٹ تھا، بہت ہی خوش تھے، ہر جگہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم اور اپنی طرف درود سلام اور اپنی طرف کھینچنے کے میسیجز آ رہے تھے۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ٹھہرائے، ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہوسٹ کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی ایک سینسٹیو معاملہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ میں کوئی ایسی بات یہاں پہ ہو جائے جس سے کسی کی فیلنگز ہرٹ ہوں، کیونکہ ہر ایک جینوئنلی آؤٹ آف پیور لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرف دعوت دے رہا تھا اور ہوسٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ اور شیخ صاحب یہ ایک ایکسائٹمنٹ بلڈ ہو رہی تھی پچھلے سال سے۔ بالکل۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ میری اونٹنی کو، لوگ ان کی اونٹنی کو کھینچ رہے تھے، ان کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ، وہ اس کو کھینچ رہے تھے کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے گائیڈڈ ہے، اس کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے یہ وہاں جا کے رک جائے گی، اور جہاں یہ رکے گی میں وہاں پہ ہی اپنا قیام کروں گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مطمئن کر دیا۔ اب لوگوں کو اندر یہ پرسیپشن نہیں رہی، یا شیطان کو یہ موقع نہیں ملا کہ لوگوں کے دل میں ڈال دے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی فیورٹزم ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، یا شاید وہ مجھ سے بہتر ہے، یا میں کم ہوں، میں غریب ہوں اس لیے نہیں آیا، وہ امیر ہے اس لیے چلے گئے۔ یہ ساری چیزیں ایک دم سے نیوٹرلائز ہو گئیں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہو گیا، یہ بات ری انفورس ہو گئی کہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اسی میں خیر ہوتی ہے، ہم اسی پہ راضی ہوں گے۔ اس معاملے میں بھی ہمارے پیغمبر نے ایک لیسن ہمارے لیے آنے والے 1447 سال کے لیے چھوڑ دیا، اور لوگوں نے بھی یہ بات جو ہے بہت اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر کے ایک لیسن دے دیا کہ دیکھو جب کوئی بڑا کوئی بات کہہ دے اور یہ سکھا دے کہ بھائی اب یہ کام کر لو، اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہوگی، اس کو پھر مان لینا چاہیے۔ اس میں پھر مزید جو ہے وہ ڈاؤٹ کرنا یا ڈیبیٹ کرنا جو ہے وہ اس چیز کی برکت کو ختم کرتا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چلتے چلتے مدینہ کی پتلی گلیوں سے ہوتے ہوتے ایک ایسی لینڈ کے اوپر آئی جو کہ کھجور سکھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہ پراپرٹی دو آرفنز سہل اینڈ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی تھی، اور اونٹنی وہاں پہ آ کے بیٹھی، کچھ دیر بیٹھی، پھر کھڑی ہوئی، پھر چکر لگایا اور پھر آ کے بیٹھ گئی۔ سب لوگ اب اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنی رہائش قائم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی زمین ہے، بتایا گیا کہ یہ ان دو یتیم بچوں کی زمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہ زمین لینا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہر ایک محبت سے بھرا ہوا تھا اور اپنے محبت کا اظہار کرنے کا خواہش مند تھا۔ ان دونوں بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ کا ہدیہ قبول، لیکن ہم اس کو آپ سے خریدیں گے اور اس کی جو فیئر پرائس ہے وہ آپ کو دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ جو ہے اس کو سیٹل کریں۔ انہوں نے جو اس کی فیئر پرائس تھی وہ ان دونوں بچوں کو دی۔ اگین اے ویری امپورٹنٹ میسیج۔ کیا میسیج تھا؟ ہدیہ قبول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے جنرلی انکریج کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہدیہ دے اس کو لینا چاہیے، ہدیہ کو نہیں روکنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ہدیہ کی انکریجمنٹ کی کہ ہدیہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، ہدیہ دیا کرو، اور لوگوں کو اگر کوئی ہدیہ دے اس کو قبول کیا کرو۔ انفیکٹ بطور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف ہدیہ لینا ہی جائز تھا، صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہی نہیں تھے، آپ کو اجازت ہی نہیں تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ لینے کے لیے، اس لیے جو بھی چیز آپ لیتے تھے بطور ہدیہ ہی لیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ بالکل انیشیل ڈیز تھے، یہ بات اسٹیبلش کرنا ضروری تھی کہ اگر کوئی بندہ ایسی پوزیشن میں ہے جو کہ آؤٹ آف ہز لو تو کرنا چاہ رہا ہے، بٹ یو نو کہ وہ ایک نیڈی بندہ ہے، اس کی ضرورت جو ہے وہ مشکل میں پڑ سکتا ہے، اس کو اس کی فیئر پرائز دینی چاہیے۔
2 یتیم بچوں سے ان کو اپنے لینڈ سے ڈپرائیو کر دینا، اگرچہ کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی گیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی فیئر پرائز دی. بلال احسن، ابھی ریسنٹلی مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مدینہ منورہ جانے کی، اور ریاض الجنہ راؤدہ کے اندر بیٹھ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ کون سے خوش نصیب یتیم بچے ہوں گے جن کی لینڈ کے اوپر اتنے سجود، اتنے درود، اور یوم حشر کے دن تک جن کے اوپر جنت کا حصہ بن گیا، جو زمین کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا بن گیا، وہ اس سے زیادہ کیا خوش نصیبی ہوگی. تو ان کے لیے تو بہت بڑی وہ تھی، لیکن اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنے کا پورا اجر بھی ملا ہوگا. لیکن بات جو میں ایز اے لیڈر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب دس واز سم تھنگ جو کہ ہر ایک اس وقت آبزرو کر رہا تھا. پوری کمیونٹی واز دیئر اینڈ دے ور لوکنگ ایٹ اٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کریں گے. اگین اٹ واز امپورٹنٹ ٹو گیو دا میسیج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از فیئر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ somebody who will take advantage. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کا فائدہ اٹھا کے یا اپنی اتھارٹی امپوز نہیں کریں گے. یہ ایک اہم میسیج تھا جو پوری کمیونٹی کو دینا ضروری تھا، ان کو جوڑنے کے لیے، ان کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے، ان کے اندر شیطان کو ڈاؤٹس نہ ڈالنے کا موقع ختم کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک فیئر ڈیل کی. پھر ایک اور خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر جو ہے وہ بالکل جہاں پہ اونٹنی بیٹھی تھی بالکل اس کے قریب تھا. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ 7 فقیر کا گھر ہے، آپ جب تک یہاں مسجد تعمیر ہوتی ہے آپ آج اس کے گھر پہ رہ لیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی ان کی دعوت کو قبول کیا. ناؤ اٹ واز لاجیکل کہ ظاہر بات ہے بیرن لینڈ پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹھہریں گے، کچھ عرصے کے لیے تو کہیں پہ ٹھہرنا ہی ہوگا، اور کیونکہ وہ گھر بالکل ساتھ تھا اس زمین کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. ان کے گھر پہ 2 حصے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے گھر والے اوپر والی منزل پہ ٹھہرے، کیونکہ ہمیں یہ چیز بہت عجیب لگے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نچلے فلور پہ ہیں اور ہم ان کے اوپر ہوں. یہ ہماری جو ادب ہے یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس چیز کو قبول کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں آئے ہیں، بہت سے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہوں گے، ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزل پہ ہوں گے تو فیملی کو مسلسل ڈسٹربنس رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسسٹ کیا کہ نہیں، ہم نیچے ٹھہرتے ہیں، آپ اوپر ٹھہریں. وہ ایک کہاوت ہے، ایک بات سمجھائی جاتی ہے کہ الامر فوق الادب، کہ جو کمانڈ ہوتی ہے وہ ادب سے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ کسی کے ادب میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کو کوئی کمانڈ دے دے تو پھر اس امر پہ اس کمانڈ پہ فالو کرنا زیادہ ضروری ہے ایز اپوز ٹو کہ ادب کے دائرے میں رہنا. تو وہی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا کہ انہوں نے بات کو سمجھ لیا اور اوپر کی منزل پہ وہ ٹھہرنا شروع ہو گئے. ایک دن ان کے کچھ پانی ان سے اسپل ہوا اور وہ پانی ڈرپ کر کے نیچے آنا شروع ہو گیا. تو وہ تو بہت شرمندہ، وہ ان کی اہلیہ کہ بھائی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں گے، پانی لیک ہو رہا ہے، کیسے ہوگا. انہوں نے دوبارہ جا کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے ہمیں نیند ہی نہیں آتی، ہم سے سویا ہی نہیں جاتا، ہم رہ ہی نہیں پاتے، آپ مہربانی فرمائیے، آپ اوپر تشریف لے آئیے، ہمیں نیچے آنے دیں. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جو ایک اہم لیڈرشپ کوالٹی ہے اس کا مظاہرہ کیا، وچ از ایمپتھی، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کی ایموشنل سٹیٹ یہ ہے کہ یہ انکمفرٹیبل ہے. ٹھیک ہے، وہ دے آر ولنگ ٹو ٹیک دی ہارڈ شپ آف کہ ان کی طرف سے لوگ ہو کے جائیں اور ڈسٹربنسز ہوں، وہ ان کو برداشت ہیں، لیکن دے آر ان گریٹ انکمفرٹ کہ
وہ اوپر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے. 7 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ ٹھہرے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی اور اسی دوران ساتھ ساتھ مسجد نبوی کا کام ہوتا رہا. ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ رہا، جو شفقت، محبت اور جو آپ نے ان کو ایموشنلی ان کی فیلنگز کو سمجھا، یہ بھی ایک لیڈر کے لیے بہت اہم ہے. شیخ بلال احسن، یہ وہی ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ ہیں جن کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو استنبول کی فتح نصیب کی. یعنی ہمارے پیارے پیغمبر کی وفات کے کچھ سال کے بعد آج بھی اگر آپ استنبول جائیں تو وہاں پر ایک پورے ایریا کا نام سلطان ایوب ہے، جہاں پہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کی آرام گاہ ہے.